بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے جو ہے اب جو کرونا کے جو یہ آف ڈیز ہیں، ان سے پہلے ہم نے جو ہے 3 چیپٹرز پڑھ لیے تھے سوکس کے فرسٹ ایئر کے۔ آج ہم جو ہے وہ 4 چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے اور توجہ سے دیکھیے گا اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اور اس سے جو ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بک جو ہے وہ ساتھ لازمی کنسلٹ کرنی ہے، اور آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہمیں جو ہے یہ کوئی بھی پرابلم ہو آپ کمنٹ میں کویسچن پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کو بھی رپلائی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں ہم سے جو ہے ٹیلی فونیکلی یا کسی طرح سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کی تسلی کریں گے، آپ کو جو پراپر جو ہے اس کا جواب دیں گے۔ جی، ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ہمارا 4 چیپٹر، اور 4 چیپٹر جو ہے یہ ہے سوورنٹی یعنی اقتدار اعلیٰ۔ اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ جو اسٹیٹ ہے ہماری، اسٹیٹ کے 4 جو ہے وہ ریکوزٹس ہیں۔ 1 از پاپولیشن، 2nd از ٹیریٹری، 3rd از گورنمنٹ، اور 4th از سوورنٹی۔ پاپولیشن ہم آبادی کو کہتے ہیں، ٹیریٹری ہم علاقہ کو کہتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے یہ ہم حکومت کو کہتے ہیں، اور سوورنٹی جو ہے یہ ہم اقتدار اعلیٰ کو کہتے ہیں۔ یہاں بیٹا ایک تھوڑا سا ڈفرنس دیکھ لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ ہم صوبہ کو یا پروونس کو ہم جو ہے اس کو ہم اسٹیٹ نہیں کہتے۔ کیوں اسٹیٹ نہیں کہتے؟ حالانکہ اس کے پاس پاپولیشن بھی ہے، ٹیریٹری بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، لیکن اس کے پاس سوورنٹی یا اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا۔ اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے، یہ سب سے بڑا اقتدار، سب سے بڑا اختیار، سب سے بڑی طاقت جو اسٹیٹ کے ساتھ لائی کرتی ہے، جو اسٹیٹ کے پاس موجود ہوتی ہے، اس سے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ مقتدر اعلیٰ یا سوورن بنتی ہے۔ تو اس طرح سے آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے یہ ہے سوورنٹی یا اقتدار اعلیٰ، یا ہم اس کو بولتے ہیں سوورینٹی۔ دیکھیے بیٹا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سوورنٹی ہے یہ انگلش میں جو ورڈ ہے، انگلش میں ورڈ ہے، دیکھیے کہ وہ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں سوورنٹی۔ کیا بولتے ہیں؟ سوورنٹی، یہ انگلش میں ہے، اور اس کے بعد یہ لیٹن کے ورڈ سے ماخوذ ہے، اور لیٹن کا ورڈ وہ ہے سپرینس۔ کیا ورڈ ہے؟ سپرینس، جس کا مطلب ہے برتر یا سب سے بلندتر۔ تو یہ آگیا، دیکھیے انگلش میں یہ سوورنٹی ہے، اور لیٹن میں جو ہے یہ سپرینس ہے۔ لیٹن میں کیا ہے؟ یہ سپرینس۔ اور لیٹن وہ لینگویج ہے کہ جہاں جو رومن ہے اسی نے ہی لیٹن کو ریپلیس کیا ہے۔ تو یعنی کہ جہاں پر لیٹن بولی جاتی ہے تھی، وہیں پر جو ہے اب وہاں پر جو ہے وہاں پہ اب رومن بولی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہی جو رومن کے ورڈز ہیں وہی لیٹن میں ہیں۔ تو یہ لیٹن جو ورڈ ہے اس سے جو ہے یہ لیا گیا ہے۔ لیٹن ورڈ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے سپرینس۔ کون سا ورڈ ہے؟ سپرینس۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سپرینس یا سپریم بھی بولتے ہیں، جس طرح سے آپ دیکھیے اس کے معنی کیا ہے؟ برتر یا حاوی، وہ طاقت جو برتر اور حاوی ہے اس کو ہم یہ بولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک سٹیٹ بڑی ہوتی چلی گئی، کیا ہوا کہ پہلے جو تھے وہ قبائل تھے، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، اور آپ نے جیسے پڑھا تھا فرسٹ چیپٹر میں، آپ نے یہ پڑھا تھا کہ یونان کے اندر سٹی سٹیٹس یا شہری ریاستیں تھیں، کہ ایک ریاست جو ہے وہ ایک چھوٹے سے شہر پر مشتمل تھی، اور اس لیے وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ڈیموکریسی ہے وہاں پر وہ رواج تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ایک جو اسٹیٹ یا ایک ریاست ہے وہ کئی شہروں پر آباد ہونے لگی۔ اب کیا تھا کہ اس اسٹیٹ کو ہم نے جو ہے مقتدر اعلیٰ بنانا تھا، سوورن بنانا تھا۔ تو اس طرح سے جو اسٹیٹ ہے اس کو جو رائٹ دیا گیا وہ دیا گیا اقتدار اعلیٰ یا سوورنٹی کا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بیٹا آپ کے مختصر سوالوں میں بھی آتا ہے، MCQs میں بھی آ جاتا ہے کہ جو واضح اور جو مکمل خیال تھا اس کا اقتدار اعلیٰ کا یا سوورنٹی کا، وہ پہلی بار 16ویں صدی عیسوی میں منظر عام میں آیا، اور کس نے؟ یہ جین بودن نے جو ہے اس نے اس کو جو ہے ڈسکس کیا تھا، اور اس کی بک تھی یا اس کی تصنیف تھی ریپبلکا میں اس نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اب تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے یا ڈیفینیشن اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کی اگر آپ ڈیفینیشن غور کرتے ہیں تو ڈیفینیشن کے اندر جو ہے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہاں پر جو ہے ارسطو جو ہے یا ارسٹوٹل، اس نے یہ کہا کہ اقتدار اعلیٰ ریاست کی عظیم اور برتر طاقت ہے۔
देखिए बेटा, जो अरिस्टोटल है या अरस्तु जो है ये कह रहा है कि ये क्या है, रियासत की अजीम या बरतर ताकत। आपने जब अरस्तु की तारीफ ज़ेर गौर रखनी है तो आपने ये जहन में रखना है कि इसने कहा कि ये रियासत की अजीम और बरतर ताकत है। उसके बाद देखिए नंबर नेक्स्ट जो है ये रोसो आ जाता है। तो रोसो जो है इसने क्या किया कि रोसो ने जो है इसने ये कहा कि इक़्तिदार आला मुतलक, कतई, नाकाबिल तकसीम और नाकाबिल इंतकाल अख्तियार का नाम है। तो इसने आप देखेंगे कि इसका इन्हें अख्तियार को बहुत वाज़े कर दिया। आगे यही जो खसूसियात हैं ये आगे उसके सैलिएंट फीचर्स में भी आती हैं। तो ये देखिए उसने कह दिया कि ये मुतलक है, कतई है, नाकाबिल तकसीम है और नाकाबिल इंतकाल है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जाकर खसूसियात के अंदर आप इन चीज़ों को देख लेंगे ताकि हमारा जो लेक्चर है वो कॉम्पैक्ट भी रहे और अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी बेहतर हो। उसके बाद देखिए नंबर नेक्स्ट जो है बर्जेस। बर्जेस का कहना है कि देखते हैं हम कि बर्जेस ने क्या कहा। अब जो बर्जेस है, बर्जेस ने ये कहा कि मतलुकल अनान, लामहदूद और बुनियादी कुव्वत जो रियासत के तमाम बाशिंदों और इदारों पर हावी हो। इक़्तिदार आला रियासत के तमाम बाशिंदों पर और उसके अलावा क्या है कि उसके तमाम इदारों पर ये गालिब या हावी होती है। अच्छा, उसके अलावा देखिए ज़ां बोदा या जिसको हम देखते हैं ये बोलते हैं जीन बोडेन जो है। आप देखेंगे कि जीन बोडेन जो है इसने क्या कहा। जीन बोडेन ये कहता है कि इक़्तिदार आला रियासत का वो आला अख्तियार है जिस पर कोई पाबंदी ना हो, यानी इसके ऊपर कोई भी कानून जो है वो पाबंदी नहीं लगा सकता क्योंकि ये सबसे बरतर होता है। तो ये इसी तरह से आप देखिए इन्हीं तारीफ़ों से जो है हम आगे देखते चले जाएंगे कि इक़्तिदार आला में क्या कुछ है और उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। अच्छा, उसके बाद देखेंगे आप नंबर नेक्स्ट जो है ये विलोबाई। अब विलोबाई ने क्या कहा। विलोबाई जो है इन्होंने इन्होंने कहा कि इक़्तिदार आला रियासत की बरतर मर्जी को कहते हैं। इसके लिए आपने ज़हन में रखे रहना बरतर मर्जी। इनके बकौल ये है कि ये रियासत की बरतर मर्जी है। और उसके बाद जो सबसे जामे तारीफ़ वो बयान की इसने जॉन ऑस्टिन ने। और जॉन ऑस्टिन क्या कहता है। जॉन ऑस्टिन ने ये कहा कि देखिए जॉन ऑस्टिन का कहना ये है, अगर कोई मुअय्यन बरतर फ़र्द जो अपने जैसे किसी दूसरे फ़र्द की इताअत का आदी ना हो और अवाम की बड़ी अक्सरियत उसकी अहकामात की आदतन पैरवी करती हो, वो मुक़्तदर आला है और वो मुआशरा उस बरतर फ़र्द समेत आज़ाद और खुदमुख्तार मुआशरा है। देखिए बेटा, ये जहन में रख लीजिएगा कि इसने बहुत वाज़े जो है इसकी तारीफ़ बयान की है। तो इसने कहा कि देखिए एक मुअय्यन मानी फिक्स्ड, जो मुकर्रर कर दिया गया कि ये फ़लाँ बंदा जो है वो उसके पास सारे इख्तियारात हैं, वो बरतर है। तो उसने कहा कि देखें और वो किसी दूसरे बरतर फ़र्द की इताअत का आदी ना, वो किसी और का आदी ना हो और क्या अवाम की बड़ी अक्सरियत उसकी आदतन पैरवी करती हो। आदतन ये होता है बेटा देखें कि रियासत के कवानीन हमें बार बार नहीं कहना पड़ता कि ये करें वो करें। जैसे अब देखिए आप एक छोटी सी मिसाल लें कि जैसे हमारे मुल्क में हम लोग जो है लेफ़्ट हैंड ड्राइव जो है हम वो फॉलो करते हैं। तो आप देखिए हमें बार बार कोई कहता नहीं है, हम खुद ब खुद उस पर जो है अमल करते चले जाते हैं। तो आदतन पैरवी ये बड़ा अहम पॉइंट है जो उसने बयान किया कि अगर आप देखें जैसे अगर असातिज़ा हैं वो अपने तलबा को हुक्म देते हैं ये कर दें और वो कर देते हैं, लेकिन उनके पास इक़्तिदार आला नहीं है क्योंकि वो अहकामात के ज़रिए से पैरवी है, वो आदतन पैरवी नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया देखें तो इस तरह से वो जो मुक़्तदर आला है और वो मुआशरा जो उस बरतर फ़र्द में उसमें वो फ़र्द भी शामिल है जो मुक़्तदर आला है। तो ये इस तरह से क्या बन जाता है, इसको हम बोलते हैं ये ख़ुद मुख्तार मुआशरा जो है ये सारा इस तरह से, और इसको हम ख़ुद मुख्तार मुआशरा कहते हैं। अच्छा जी, अब आपने देखना है कि इक़्तिदार आला के यहाँ पर जो है वो दो पहलू निकलते हैं, एक है अंदरूनी इक़्तिदार आला और एक है बैरूनी इक़्तिदार आला। अब आपने बेटा यहाँ ये ज़हन में रख लेना है, इसकी दो टाइप्स हैं इक़्तिदार आला की, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ले लीजिए इक़्तिदार आला और इसकी टू टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं अंदरूनी इक़्तिदार आला या उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोवरेनिटी। ये कहलाएगा इंटरनल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी से मुराद ये है कि ये वो इक़्तिदार आला है जो रियासत का उसके अंदर होता है। रियासत अपने जो रियासत के अंदर जो बासी हैं या जितने भी इदारे हैं उन सब पर जो इख्तियारात जो चीज़ें वो लागू करना चाहे वो कर सकती है। तो इस तरह से ये इंटरनल सोवरेनिटी या ये अंदरूनी इक़्तिदार आला है। और इस तरह से देखो बेटा कि अब आ गया दूसरा कौन सा है, वो है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल या बैरूनी सोवरेनिटी या खारजी इक़्तिदार आला वो ये है
کہ ریاست کو آپ کو معلوم ہے کہ یہ اختیار حاصل ہے کہ ریاست کیا کرتی ہے، بیرون ملک کسی ملک سے تجارت کرنی ہو نہ کرنی ہو اس کو اختیار ہے، اپنے باشندوں پر اگر وہ بیرون ملک بھی ہیں تو ان پر جو قانون یا اپنے احکامات لاگو کر سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے کیا ہے کہ جب ملک سے باہر نکلیں گے تو وہ خارجی اقدار اعلیٰ یا ایکسٹرنل سوورنٹی آ جائے گا۔ تو اقدار اعلیٰ کے دو بڑے حصے ہیں جن میں سے ایک کو ہم بولتے ہیں اندرونی اقدار اعلیٰ یا انٹرنل سوورنٹی، اور دوسرا ہے خارجی اقدار اعلیٰ یا ایکسٹرنل سوورنٹی۔ اب اس کے بعد دیکھیں بیٹا، انہی تعریفوں کی نظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اقدار اعلیٰ کے سیلنٹ فیچرز کون سے ہیں۔ تو سیلنٹ فیچرز اس کے یا نمایاں خصوصیات جو اقدار اعلیٰ کی وہ یہ ہیں۔ نمبر ایک ہے پرماننس۔ پرماننس سے مراد یہ ہوتا ہے پائیداری۔ اقدار اعلیٰ ایک پائیدار چیز ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس کو جو ہے ہم ختم کر دیں، یا یہ ہے کہ کہ اگر ریاست چل رہی ہے اور اقدار اعلیٰ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک پرماننٹ یا ایک پائیدار چیز ہے، پائیدار اختیار ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اسٹیٹ قائم ہے اور اسٹیٹ اس کی وجہ سے اور یہ اسٹیٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد آ گیا ایبسلیوٹنس۔ ایبسلیوٹنس سے مراد مطلق العنانیت۔ مطلق العنانیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اقدار اعلیٰ میں ہر قانون، ہر اختیار آ جاتا ہے، یہ لمٹ لیس ہے، مطلق ہر چیز پر یہ مطلق ہے، ہر چیز پر یہ طاقت رکھتا ہے، اس لیے اس کی ایبسلیوٹنس یا اس کو بولتے ہیں مطلق العنانیت۔ اس کے بعد دیکھیں یہ آ گیا پرماننس دیکھ لیا یعنی پائیداری، ایبسلیوٹنس دیکھ لیا مطلق العنانیت، آگے آ گیا ایکسکلوسیونیس جس کو ہم بولتے ہیں منفرد حیثیت۔ اقتدار اعلیٰ ایک منفرد اقتدار ہے، اس جیسا اور کوئی قانون یا اور کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے یہ اس کی منفرد حیثیت یا اس کی ایکسکلوسیونیس ہے۔ اس کے بعد آ گیا کمپریہنسونیس۔ کمپریہنسو اس چیز کو بولتے ہیں جامع، کہ جو کہ بے شک سائز میں یا اگر لمٹ میں وہ بے شک کم ہو لیکن اس کے اندر سب کچھ آ جائے۔ تو اس میں جامعیت کے قوانین جتنے بھی ہیں چاہے وہ تھوڑی فارم میں بیان کیے گئے لیکن اس سے آگے بھی اس کی لمٹ ہے، اس کے اندر کمپریہنسونیس یا جامعیت ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے اس کو کور کرتی ہے اپنی جامعیت کے اندر، جو اقدار اعلیٰ کور کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں انڈیویزیبل۔ انڈیویزیبل سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے یہ لیا جاتا ہے کہ جو اقدار اعلیٰ ہے وہ ناقابل تقسیم ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ اقدار اعلیٰ جو ایک ملک کا جو ہے آپ کچھ ادھر رکھ لیں، کچھ دوسرے ملک کو دے دیں یا کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیں، نہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ اقتدار اعلیٰ جو ہے یہ ناقابل تقسیم ہے کیونکہ اس کو ایک فارم میں، ایک یونٹ فارم میں جو ہے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ گیا انیلینیبل، ناقابل انتقال۔ ناقابل انتقال کہ یہ کسی کو منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کہ ایک اسٹیٹ یہاں پر ہے اور اپنا اقدار اعلیٰ کسی کو منتقل کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے جو ہے پروفیسر لائبر نے یہ کہا تھا کہ اس کو منتقل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کو جڑ سے الگ کر دیا جائے کاٹ کر۔ تو ظاہری بات ہے جیسے ایک درخت جڑ سے کٹ کر کچھ نہیں رہتا، بالکل ایسے ہی یہ اگر اس کو منتقل کر دیا جائے یا ٹرانسفر کر دیا جائے کسی دوسرے کو تو پھر اس کے حیثیت نہیں رہتی، نہ ہی اس اسٹیٹ کی کوئی حیثیت رہتی ہے۔ اس کے بعد آ گیا امپرسکرپٹیبل۔ امپرسکرپٹیبل سے مراد یہ ہے ناقابل زوال۔ ناقابل زوال یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ناقابل زوال ہے کہ اس کو جو ہے زوال نہیں آتا، اس کو زوال نہیں آتا، یہ جو ہے اسی طرح سے جو ہے یہ قائم رہتا ہے اور یہ ناقابل زوال ہے۔ تو بیٹا اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کیجئے گا، کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔